السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، علمی گلدستہ یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان مفتی عبدالسلام قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں اردو کے گرامر اور قواعد کے ساتھ۔ آئیے اس لیسن کا آغاز ایک خوب شاندار شعر کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ مشہور شعر آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ اس شعر کا مطلب اور خلاصہ یہی ہے کہ کوئی چیز ایک دن میں، ایک ہفتے میں اور ایک مہینے میں حاصل نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس کے لیے انسان کی زندگیاں کھپانی پڑتی ہے اور مسلسل جد و جہد اور کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد چمن میں دیداور پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی اردو کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ بھی اکتاہٹ کا شکار نہ ہوں، اور اگر اردو گرامر کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل علمی گلدستہ کے ساتھ جڑیں۔ اس پر الحمدللہ اردو گرامر اور قواعد کے سلسلے میں لگاتار ویڈیوز کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ مجھے امید بھی ہے کہ آپ انشاءاللہ ان تمام ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر اب تک نہیں دیکھ سکے ہیں تو ضرور چینل پر تشریف لائیں اور ان تمام ویڈیوز کو دیکھیں جو اس سے پہلے اپلوڈ ہو چکی ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھ پا رہے ہیں فقرہ ہے، یہ فقرہ جسے آپ انگلش میں فریز کہتے ہیں، ہندی میں اسی کو آپ واقعان سے بولیں گے، واقعان سے۔ مختصر میں اس کی میں تعریف آپ کو بتا دوں، ادھورے اور ناقص جملے کو ہی فقرہ، فریز یا واقعان سے بولتے ہیں۔ آئیے مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں کچھ لفظوں کے مجموعے پیش کیے جا رہے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے۔ جذبات کی عکاسی شام سے پہلے گائی جاتی ہے، مشاہدے کی گہرائی محبت کا پیغام۔ یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ یہی فقرہ، فریز اور واقعان سے ہیں، مطلب ادھورے جملے جس سے بات پوری مکمل سمجھ میں نہ آئے۔ غور کیجئے، اوپر کے لفظوں کے جو مجموعے پیش کیے گئے ہیں ان سے مکمل معنی سامنے نہیں آتے۔ معنی تو سامنے آتے ہیں لیکن مکمل معنی سامنے نہیں آتے، بلکہ ان کے پڑھنے سے ادھورے معنی ہی نکلتے ہیں۔ انہیں واضح کرنے کے لیے شروع یا آخر میں چند الفاظ کا استعمال ضروری معلوم ہوتا ہے۔ یعنی فقرہ، فریز کی تعریف اور پریبھاشا ہے۔ سمجھیے، لفظوں کا وہ مجموعہ جو ایک خاص ترتیب میں کسی قدر بامعنی ہونے کے باوجود، کسی قدر مطلب کچھ نہ کچھ بامعنی ہے، بامعنی مطلب معنی دے رہا ہے، کچھ نہ کچھ معنی دے رہا ہے، مکمل معنی نہیں دے رہا ہے۔ دوبارہ سمجھیے، لفظوں کا وہ مجموعہ جو ایک خاص ترتیب میں کسی قدر بامعنی مطلب کچھ نہ کچھ معنی دینے کے ساتھ کسی قدر بامعنی ہونے کے باوجود مکمل نہ ہو، فقرہ کہلاتا ہے۔ تو فقرے میں کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ لفظوں کا وہ مجموعہ ہوتا ہے، ترتیب بھی ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ معنی ہوتے ہیں لیکن معنی مکمل نہیں ہوتے، اسی کو فقرہ، واقعانس اور فریز بھی کہتے ہیں۔ جملہ، جسے آپ انگلش میں سینٹینس اور ہندی میں واقعہ بولتے ہیں۔ کالم الف اور کالم با کی تحریر کو غور سے پڑھیے۔ الف، جذبات کی عکاسی۔ با میں ناول میں جذبات کی عکاسی ضرور ہے۔ شام سے پہلے، مجھے شام سے پہلے ہی یہ کام مکمل کر لینا ہے۔ پڑھی جاتی ہے، اچھی کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے۔ مشاہدے کی گہرائی، اقبال کی نظموں میں مشاہدے کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ محبت کا پیغام، ہماری قومی شاعری میں خاص طور پر محبت کا پیغام دیا گیا ہے۔ کالم الف میں دیے گئے فقرے معنی کے اعتبار سے ادھورے ہیں۔ کالم با میں انہیں جب اور لفظوں کے ساتھ جوڑا گیا، کالم با میں انہیں جب اور لفظوں کے ساتھ جوڑا گیا تو ان کا مفہوم واضح ہو گیا، مطلب کھل کر سامنے آ گیا، بات مکمل سمجھ میں آ گئی۔ تو اس کی تعریف کو سمجھتے ہیں، جملے کی تعریف کو۔ الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح ہو جائے، کھل جائے، جملہ کہلاتا ہے۔ ادھوری بات یعنی فقرہ کو مرکب ناقص اور جملے کو مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ چونکہ فقرے سے بات آدھی سمجھ میں آتی ہے اس لیے اس کو ناقص کہا، مرکب ناقص، اور جملے سے چونکہ بات مکمل سمجھ میں آتی ہے اس لیے اس کو مرکب تام کہا۔ تام کے مطلب مکمل، اتمام۔ آئیے آگے اس کو مزید سمجھتے ہیں، جملے میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں۔ جملہ عام طور پر مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے۔
تو جملے کے اجزاء مبتدا اور خبر، اوپر کالم با میں دیے گئے جملوں کو ذیل میں ان کے اجزاء کے ساتھ پڑھیے۔ ناول میں جذبات کی عکاسی ضرور ہوتی ہے، ناول میں جذبات کی عکاسی ضروری ہے۔ مجھے شام سے پہلے ہی یہ کام مکمل کر لینا ہے۔ اچھی کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اقبال کی نظموں میں مشاہدے کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ ہمارے قومی ترانے میں خاص طور پر محبت کا پیغام دیا گیا ہے۔ ان جملوں میں کالم الف خانے میں جو فقرے ہیں ان کی بابت کالم با میں بتایا گیا ہے۔ ان کی بابت مطلب ان کے متعلق، ان کے بارے میں تفصیل با میں بتائی گئی ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ کالم الف والا پورا کا پورا جملہ یا فریز یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں خبر ہے۔ آئیے ان کی تعریف اور پریبھاشا کو سمجھتے ہیں۔ جملے کا پہلا جز جو کسی کی بابت ہو، مطلب کسی کے بارے میں ہو، اسے مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا جز جس میں کسی کی بابت کوئی بات کہی گئی ہو، بابت مطلب بارے میں، اسے خبر کہتے ہیں۔ آئیے دوبارہ سمجھیے اس کو۔ جملے کا پہلا جز جو کسی کی بابت ہو، کسی کے بارے میں ہو، اسے مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا جز جس میں کسی کی بابت کوئی بات کہی گئی ہو، اسے ہی خبر کہتے ہیں۔ اوپر کی مثالوں میں کالم الف کے الفاظ مبتدا ہیں، اور کالم با میں ان سے متعلق کہی گئی بات خبر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے مبتدا اور خبر کو بھی سمجھ لیا ہوگا۔ جملے کی قسمیں مفرد اور مرکب، ان جملوں کو پڑھیے۔ وہ آئے مگر فوراً چلے گئے۔ پہلے جملے میں ایک فعل ہے اور ایک فاعل، یعنی وہ فاعل ہے اور آئے فعل ہے۔ تو وہ جملہ جس میں ایک فعل اور ایک فاعل ہو اسے مفرد جملہ کہتے ہیں۔ دوسرے جملے میں دو فعل ہیں، آئے اور چلے گئے، اسے کیا کہیں گے؟ وہ جملہ جو دو یا دو سے زیادہ جملوں سے مل کر کسی ایک مفہوم کو ادا کرے، مفہوم مطلب کو ادا کرے، اسے مرکب جملہ کہتے ہیں۔ آئیے جملے کی اور قسموں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیانیہ، انکاریہ، سوالیہ، فجائیہ، حکمیہ جملے۔ بیانیہ جملے، درج ذیل جملوں کو پڑھیے۔ الف، یہ پھول خوشبودار ہیں۔ اس جملے میں پھولوں کے بارے میں ایک بات بتائی گئی ہے۔ اب ایسا جملہ جس میں کوئی بات بتائی جائے یا خبر دی جائے اسے بیانیہ جملہ کہتے ہیں۔ اس میں کسی بات کا ہونا ظاہر ہوتا ہے، اسی لیے اسے مثبت جملہ بھی کہتے ہیں۔ مثبت مطلب پوزیٹیو، اس میں کسی بات کا ہونا ظاہر ہوتا ہے، اسی لیے اسے مثبت جملہ بھی کہتے ہیں، پوزیٹیو سینٹینس بھی کہتے ہیں۔ انکاریہ جملہ، با، یہ پھول خوشبودار نہیں ہیں۔ اس جملے میں بھی خبر دی گئی ہے، اس لیے یہ بھی بیانیہ جملہ ہے، لیکن اس میں منفی کیفیت ہے، یعنی کسی بات کا نہ ہونا ظاہر کیا گیا ہے، اسی لیے اس کو منفی جملہ کہیں گے، انکاریہ جملہ کہیں گے، یعنی کسی بات کا نہ ہونا ظاہر کیا گیا ہے۔ تعریف سمجھیے۔ ایسا جملہ جس میں کوئی بات منفی انداز سے کہی گئی ہو، نگیٹو انداز میں کہی گئی ہو یا انکار کیا گیا ہو، اسے منفی یا انکاریہ جملہ کہتے ہیں۔ سوالیہ جملہ، کیا یہ پھول خوشبودار ہیں؟ اس جملے میں کوئی بات پوچھی گئی ہے، تو ایسا جملہ جس میں سوال کیا گیا ہو اسے سوالیہ یا استفہامیہ جملہ کہتے ہیں، مطلب کوشچن والا جملہ، سوال اور پرشن والا جملہ۔ فجائیہ جملہ، واہ کتنی اچھی خوشبو ہے ان پھولوں کی۔ اس جملے میں جذبے و کیفیت اور تأثر کا اظہار ہے۔ تعریف سمجھیے۔ وہ جملہ جس میں کسی جذبے یا فوری تأثر و کیفیت کا اظہار ہو اسے فجائیہ جملہ کہتے ہیں۔ حکمیہ جملہ، خوشبودار پھول لاؤ، حکم، آرڈر، امر۔ اس جملے میں کوئی کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے یا حکم دیا گیا ہے، کیا کہیں گے اسے؟ ایسا جملہ جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہو اسے امریہ حکمیہ جملہ کہتے ہیں۔ امر کے معنی بھی حکم اور حکم کے معنی بھی امر، مطلب آرڈر۔ تو ایسا جملہ جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہو اسے امریہ یا حکمیہ جملہ کہتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو جو فقرہ اور جملہ کے متعلق تھی آپ کو پسند آئے گی۔ اس طرح کی مزید علمی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے اور اردو گرامر اور قواعد کے لیے تفصیل اور ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے ہمارے چینل علمی گلدستہ کو ضرور سبسکرائب فرمائیں، اور اس طرح کی ویڈیوز کو آپ اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر فرمائیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔